السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ چاہدہ معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں تمام مراجع کرام، علماء ذوی الاحترام اور ارباب ایمان کی خدمت میں امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہوئے چند باتیں امام علی نقی علیہ السلام سے متعلق آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت 5 رجب 214 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا نام امیر المومنین کے نام پر علی رکھا گیا۔ آپ کے والد ہمارے نویں امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سمانہ خاتون تھا، جو نہایت بااخلاق، پاک سیرت اور بلند کردار خاتون تھیں۔ ان کا تعلق رسول اکرم کے صحابی حضرت عمار یاسر کے خاندان سے تھا۔ ہمارے 10ویں امام کی کنیت ابو الحسن اور مشہور القاب نقی، ہادی اور ناصح ہیں۔ جس طرح ہر امام نے امت کی ہدایت کے لیے اپنی شہادت سے قبل اپنے جانشین کا اعلان فرمایا ہے، امام محمد تقی علیہ السلام نے بھی امام علی نقی علیہ السلام کی جانشینی کا اعلان فرمایا تھا۔ بغداد میں 220 ہجری میں معتصم نے زہر دے کر امام محمد تقی علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ یہیں سے ہمارے 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام کی امامت کا دور شروع ہوا۔ اس وقت امام علی نقی علیہ السلام کی عمر 6 سال چند ماہ تھی۔ امام ہر فضیلت اور کمال میں اپنے اہل زمانہ سے افضل ہوتا ہے، اس لیے منصب امامت کے لیے سن و سال کی قید نہیں رہتی۔ امام علی نقی علیہ السلام جب عہدہ امامت پر فائز ہوئے تو کم سنی کے باوجود علم میں درجہ کمال پہ تھے۔ لوگوں نے آپ کے خاندانی مرتبے کو گھٹانے کے لیے آپ کی کم سنی کو بہانہ بنا کر ایک کمسن، ایک متعصب دشمن اہل بیت عبید اللہ جنیدی کو آپ کا معلم بنانا چاہا کہ وہ آپ کو تعلیم کے بہانے آپ پہ نظر رکھے اور اپنے مزاج میں ڈھالنے کی کوشش کرے، مگر اللہ جس کو عزت دیتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے شرمندہ اور رسوا نہیں کر سکتی۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد جسے معلم بنانے کی کوشش کی گئی تھی، اس نے خود اعلان کیا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ میں امام علی نقی کو تعلیم دے رہا ہوں، حالانکہ صحیح یہ ہے کہ میں ان سے تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ جو خدا کی بارگاہ سے علم حاصل کر کے آئے ہوں انہیں دنیا کا کوئی انسان کیا تعلیم دے سکتا ہے۔ امام محمد تقی کے بغداد بلائے جانے کی وجہ سے مدینے میں درس و تدریس کا سلسلہ متاثر ہوا تھا۔ امام علی نقی علیہ السلام نے عہدہ امامت سنبھالنے کے بعد دوبارہ یہ سلسلہ قائم کیا۔ عباسی حکمرانوں کی طرف سے مسلسل سختی اور نگرانی کے باوجود علم و ہدایت کا یہ سلسلہ 16 سال تک جاری رہا۔ آپ کے علم کی شہرت دور دراز علاقوں تک پھیل گئی۔ لوگ دور اور نزدیک سے آپ کے پاس آتے اور اپنی علمی پیاس بجھاتے اور علم و معرفت کے اعلیٰ درجات حاصل کر کے اپنے علاقوں میں جاتے اور جا کر جو علوم حاصل کیے ہیں اس کی نشر و اشاعت کرتے۔ آپ کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جن میں عبدالعظیم حسینی المعروف بہ شاہ عبدالعظیم، جن کا روضہ بہت شاندار عالی شان تہران ایران میں ہے، حسین ابن سعید اہوازی، فضل ابن شازان نیشاپوری اور عثمان ابن سعید بہت مشہور ہیں اور لاتعداد شاگرد ہیں آپ کے۔ آپ کے ایک صحابی ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ میں امام کی خدمت میں حاضر تھا، ایک شخص نے آ کر آپ سے ہندوستانی زبان میں گفتگو کی۔ بعد میں نے کہا مولا اس زبان سے تو آپ کا تعلق نہیں۔ امام نے فرمایا میں امام وقت ہوں، ابو ہاشم میں امام وقت ہوں اور امام ہر زبان سے واقف ہوتا ہے، اگر ایسا نہ ہو تو پوری امت کی ہدایت کیسے کرے گا۔ فرزند رسول کی اس کیفیت کو سن کر کے ابو ہاشم حیرت کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہی سے روایت ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام مجھ سے بھی ہندی زبان میں گفتگو کرنے لگے۔ میں نے کہا مولا
میں اس زبان سے واقف نہیں ہوں۔ آپ نے ایک کنکری میں اپنا لعاب دہن شامل کر کے میرے حوالے کیا، میں نے اسے اپنی زبان پہ رکھا اور 70 زبانوں کا ماہر ہو گیا۔ یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ جب لعاب دہن میں یہ اثر ہے کہ ایک عام انسان کنکری میں شامل کر کے اگر اپنے دہن سے لگا لیتا ہے تو 70 زبانوں کا ماہر ہو جاتا ہے، تو جس سے براہ راست لعاب دہن رسالت ملا ہو اس امام کا عالم کیا ہوگا۔ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جب لعاب دہن کا یہ عالم ہے تو خون کی تاثیر کیا ہوگی، اور امام نے یہ وہ اہل بیت ہے کہ جن کے خون کو اپنا خون اور جن کے گوشت اور پوست کو اپنا گوشت اور پوست کہا ہے، تو ان کے مرتبے کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت مامون رشید کے زمانے میں ہوئی۔ آپ نے کئی عباسی بادشاہوں کا دور دیکھا جس میں سب سے ظالم اور بدکردار متوکل تھا۔ یہ گویا بنی عباس کا یزید کہا جاتا تھا۔ اسی متوکل نے امام حسین علیہ السلام کے روضے کو گرا کر کے اور قبر پہ حل چلا کر کے اور نہر کا پانی اس قبر کی طرف کرنا چاہا تھا کہ قبر کا نام و نشان مٹ جائے، تو متوکل کی قبر کا تو نام و نشان نہیں ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کا روضہ آج بھی زیارت گاہ خلائق و ملائک بنا ہوا ہے۔ تو اسی متوکل کے بیٹے معتز باللہ نے 254 ہجری میں امام علی نقی علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ آپ کی شہادت 3 رجب 254 ہجری ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے غسل و کفن اور دفن کے مرحلے طے کیا آپ کو سامرہ میں دفن کیا۔ امام علی نقی علیہ السلام کی عمر ظاہری 40 سال ہوئی۔ عہد امامت 33 سال 6 ماہ، جس میں 15 سال مسلسل متوکل کی اسیری میں گزرے اور 5 سال کے قریب گھر میں نظر بند رہے۔ آپ کی سیرت اور آپ کے کردار کی طرح سے، یا ہمارے تمام چاردہ معصومین کی سیرت و کردار کی طرح سے، ان کے جو اقوال ہیں وہ بھی زندگی کو آراستہ کرنے کے لیے ایک معیار ہیں اور ایک مثال رکھتے ہیں۔ لہٰذا چند اقوال امام علی نقی علیہ السلام کے آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں، جو شخص اپنی قدر و منزلت نہ جانتا ہو اس کے شر سے بچو۔ تحفۃ العقول صفحہ 483۔ جو شخص اپنی قدر و منزلت سے واقف نہ ہو اس کے شر سے بچو۔ دیکھیں، جو خود اپنے کو نہ پہچان سکا، مولا نے فرمایا من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو جو خود اور خدا کو نہ پہچان سکا تو بقیہ وہ تمام دنیا کے تمام انسانوں کو یا کائنات کی اور چیزوں کو کیا پہچانے گا۔ لہٰذا اس کے شر سے بچنا چاہیے۔ جو خود اپنی ذات کا عارف نہیں ہے تو وہ دوسروں کی معرفت کیا حاصل کرے گا، تو کسی وقت کوئی بھی شر اس کے ذریعے سے سامنے آ سکتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ والدین کی نافرمانی روزی کی قلت اور ذلت اور رسوائی کا سبب ہے۔ بہار جلد 78 صفحہ 369۔ یعنی والدین کی عظمت وہ ہے اور مرتبہ وہ ہے، بلندی وہ ہے کہ جن کے سامنے زور سے آواز نہیں بلند کرنی چاہیے، جن کے سامنے شانوں کو جھکا کر کے رہنا چاہیے، جن کے سامنے ادب اور احترام کا مظاہرہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں تک کہ قرآن کی آیت ہے کہ اگر وہ ظلم بھی کریں تو تم اف نہ کرو، یعنی اگر وہ ظلم بھی کریں تو تمہیں آہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، اف کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اور تمام عقائد اور اعمال کسی کے بالکل درست ہوں لیکن والدین اگر راضی نہ ہوں تو اللہ کہتا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ پھر فرماتے ہیں امام کہ حسد سے پرہیز کرو، اس کا برا اثر تم میں ظاہر ہوگا، تمہارے دشمن کو اس کا کوئی نہیں اثر ہوگا۔ یعنی جو حسد کرتا ہے نقصان خود اس کا ہوتا ہے، جس پہ حسد کیا جاتا ہے اس کا نقصان نہیں ہوتا۔ حسد وہ برائی ہے کہ جس میں مبتلا ہو کر کے ابلیس غرور میں مبتلا ہوا، دوسری برائی مبتلا ہوا۔ حسد وہ برائی ہے کہ جس میں مبتلا ہو کر کے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ حسد وہ برائی ہے کہ جس نے جب سے دنیا قائم ہوئی اب تک بے شمار انسانوں کی زندگیوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے، تو اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ امام فرماتے ہیں کہ جنگ و جدال پرانی دوستی کو خراب کر دیتی ہے۔ بے جا خامخواہ بحث مباحثہ، لڑنا جھگڑنا، تو میں ہر وقت کرنا، تو پرانی سے پرانی دوستی بھی متاثر ہو جاتی ہے۔ آخری قول امام کا سماعت فرما لیجیے، ویسے بہت سے اقوال ہیں کہ جس رزق کی خدا نے ضمانت دی ہے اس کی طلب تم کو واجب عمل سے روک نہ دے۔ بہار الانوار جلد 2 صفحہ 374۔ مقصد یہ ہے کہ اسلام
مال کو برا نہیں سمجھتا۔ اگر مال برا ہوتا تو جناب خدیجہ کی دولت کو پروردگار عالم دین کے کام میں نہ لاتا۔ مال اگر برا ہوتا تو اللہ یہ نہ فرماتا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنین کی جانوں اور مالوں کو جنت کے عوض میں خرید لیا۔ تو جیسے مومن کی جان کا خریدار خدا ہے، ویسے ہی مومن کے مال کا بھی خدا خریدار ہے۔ مال ہونا چاہیے، لیکن اللہ مال دے تو دل خدیجہ کا دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رزق حلال حاصل کرنا چاہیے، رزق حلال کی کوشش کرنا چاہیے، جہاں سے حرام کی طرف قدم بڑھے وہاں رک جانا چاہیے، اور واجب عمل میں رکاوٹ نہ ہونے پائے یہ مال کی طلب۔ تو یہ اہم اقوال ہیں جن پہ عمل کر کے اور امام کی سیرت پہ عمل کر کے بے شک ہم اپنی زندگی کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کر سکتے ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو محبت محمد وآل محمد علیہ السلام کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی خوشی میں خوشی کا اظہار کرنا اور ان کے غم میں شریک ہونا تمام ارباب ایمان کی ذمہ داری ہے۔ فقط وسلام، خدا حافظ۔